السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 یعنی 62 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے بیان کی جائے گی۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، وعملا اور عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس، ولا نہیں خوف اندیشہ ہوگا، علیہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہی ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ کفر کے بعد ایمان اور غضب اور قہر کے بعد لطف و مہربانی کا ذکر فرماتا ہے۔ اب تک یہود کے کفر اور ان پر غضب کا ذکر تھا، اب ایمان اور رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے ہلاک کرنے والے عیوب کا ذکر ہوا، اب نجات دینے والے صفات کا، تاکہ یہود وغیرہ ان سے توبہ کر کے یہ صفات اختیار کریں، کیونکہ طبیب کامل دوا اور پرہیز دونوں بتاتا ہے اور وجہ مرض بھی بتاتا ہے، تاکہ اس سے بیمار آئندہ دور رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا۔ تیسرا یہ کہ پہلے بتایا گیا کہ یہود غضب الہی کی آگ کے مستحق بن چکے ہیں، اب فرمایا جاتا ہے کہ اس آگ کو بجھانے والا رحمت کا پانی بھی ہے، اگر یہ لوگ اب بھی اس دریا میں غوطہ زن ہو جائیں، غوطہ لگائیں، تو ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اب بھی وقت ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اس سے پہلے غضب کے اسباب کا ذکر ہوا کہ قتل انبیاء وغیرہ وہ جرم تھے جس سے صدہا بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ اب رحمت کے اسباب کا ذکر ہے کہ ایمان اور نیک کام وہ تریاک ہے کہ جس سے سخت زہریلے سانپ یعنی کفر کا بھی زہر اتر جاتا ہے۔ بعض اعمال نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، وہ پہلے ذکر ہوئے، اور بعض اعمال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، وہ اب بیان ہو رہے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، سب سے پہلے یہ سماعت فرما لیں۔ جب یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے دعوے کیے کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے، ہمارے بغیر جنت میں کوئی اور نہیں جائے گا، ان کے اس دعوے کو قرآن پاک نے ان الفاظ مبارکہ سے پیش کیا گیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔
انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا سوائے ان کے جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے۔ تو ان کے اس کہنے پر اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا کہ خواہ ایمان لانے والے ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا ستارہ پرست ہوں، جنت میں صرف وہی جائیں گے جو ایمان لائیں گے آخرت پر اور اللہ پر، یعنی اللہ پر ایمان لائیں گے اور آخرت پر ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، وہی اچھے اجر کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت پر ایمان لائیں گے اور ان کا ایمان ہی معتبر ہوگا، اور جن لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا جنت کے وہی مستحق بھی ٹھہریں گے، اور جن کا ایمان ہی معتبر نہ ہوگا وہ جنت کے حقدار کیسے بن بیٹھے۔ اب دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اپنے یہودی ساتھیوں کی تعریف کرنے لگے اور ان لوگوں کی خبر بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ ہی آخری نبی مبعوث ہوں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کی تعریف کر کے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان وہ جہنمی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ ارشاد شاک یعنی تکلیف دے گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل کر دیا، یعنی مقصد یہ بیان ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان لوگوں کا ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا اور خلوص دل سے ایمان قبول کیا اور اس پر قائم رہے ان کا ہی ایمان معتبر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اصحاب النار، کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر زمین تاریک ہو گئی اور آپ کا ارشاد پہاڑ بن کر مجھ پہ ٹوٹ پڑا، اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو گویا وہ پہاڑ جو مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا وہ ہٹ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں علامہ سیوطی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نیشا پور کے علاقے میں رہنے والے تھے۔ آپ اس علاقے کے اشراف سے تھے اور بادشاہ کا بیٹا آپ کا دوست تھا، اور یہ اکثر اوقات ایک ہی ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں شکار کرنے کے لیے گئے تو ان کے ایک خیمے پر نظر پڑ گئی۔ وہاں یہ گئے تو دیکھا ایک شخص خیمے کے اندر ایک کتاب پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ رو رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا یہ کیسی کتاب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ خیمے سے باہر کھڑے کھڑے سوال کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اندر آ جاؤ۔ یہ دونوں اندر تشریف لے گئے۔ اس شخص نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی معصیت سے منع کیا گیا ہے، یعنی چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، لوگوں کا مال ناحق طور پر لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اور بھی کئی احکام اس نے ان کو بتائے، اور وہ کتاب انجیل تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی۔ اور خیال رہے آج کل انجیل اصلی حالت میں نہیں ملتی، بلکہ عیسائیوں کی من گڑت کتاب کا نام آج کل انجیل ہے، اور ان کے دلوں پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے توبہ کی اور انجیل پر ایمان لایا۔ اس شخص یعنی اس راہب نے ان دونوں کو بتایا کہ تمہاری قوم کافر ہے، ان کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہ کھانا وہ حرام ہے۔ یہ دونوں حضرات اس راہب کے پاس زیادہ وقت گزارتے اور اس سے انجیل کا علم حاصل کرتے۔ عید کے دن بادشاہ نے اپنے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے تیار کرنے کا حکم دیا، بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو دعوت دی، اپنے بیٹوں کو بھی اس دعوت میں شرکت کے لیے بلایا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں تمہاری دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا، تم اور تمہارے احباب ہی وہ کھانا کھا لیں۔ کئی آدمی بلانے کے لیے گئے، وہ ناکام ہو کر لوٹ آئے۔ آخرکار بادشاہ نے زبردستی اپنے بیٹے کو اپنے دربار میں حاضر کر دیا اور پوچھا کہ تم ہماری دعوت میں کیوں شریک نہیں ہو رہے؟ اس لڑکے نے بتایا تم لوگ کافر ہو، تمہارے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے جانور حرام ہیں،
میں حرام گوشت نہیں کھاتا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہیں کس نے یہ بتایا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا مجھے راہب نے بتایا ہے۔ راہب کو بلایا گیا، بادشاہ نے پوچھا میرا بیٹا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تمہارا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، حق کہتا ہے، یعنی میں نے اسے ہی یہ تعلیم دی ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر قتل کرنا ہمارے نزدیک عظیم جرم نہ ہوتا تو میں تمہیں اس پاداش میں آج قتل کر دیتا، لیکن تم ہماری زمین سے نکل جاؤ، یعنی تمہیں جلائے وطن کیا جاتا ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہ وطن چھوڑ کر دوسری کسی زمین میں جا بسو۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے راہب کے اس حال پر رونا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موصل کے عبادت خانے میں آ جانا، وہاں 60 حضرات ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ راہب چلا گیا، سلیمان اور بادشاہ کا بیٹا وہیں رہ گئے۔ سلیمان بادشاہ کے بیٹے کو کہتا ہے چلو ہمیں چلنا چاہیے، وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامان وغیرہ بیچنے اور تیاری کرنے میں کافی دیر لگ گئی تو سلیمان علیہ السلام اکیلے ہی نکل دیے۔ عبادت خانے میں ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ اس عبادت خانے کا منتظم راہب ان 60 حضرات میں سے بلند مرتبہ رکھتا تھا، تو سلیمان علیہ السلام بھی عبادت کرنے میں مکمل ریاضت اور مشقت اٹھاتے رہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تم مجھے کیا حکم کرتے ہو، میں کوئی افضل کام کروں یا مجھے اس میں تم کوئی مشورہ دے دو؟ اس نے کہا کہ اس عبادت خانے کا میں منتظم ہوں، کسی کو نکالنا چاہوں نکال بھی سکتا ہوں، لیکن میں اپنی عبادت کو کم سمجھتے ہوئے یہاں سے ایک اور عبادت خانے میں جا رہا ہوں۔ تم یہاں رہنا چاہو تو یہاں ہی رہو، میرے ساتھ دوسرے عبادت خانے میں منتقل ہونا چاہو تو منتقل ہو جاؤ۔ سلیمان نے پوچھا کہ کس عبادت خانے میں عبادت کرنے والے افضلیت رکھتے ہیں؟ اس نے کہا یہاں کے لوگ افضل ہیں۔ سلیمان نے کہا پھر میں یہیں رہوں گا۔ سلیمان وہاں ہی رہے، اس عبادت خانے میں لوگوں سے مل کر عبادت میں مشغول رہے۔ پھر وہ شیخ عالم بیت المقدس میں، وہ جو بیت المقدس ہے وہاں جانے لگے، تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلو، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہیں رہ لو۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا افضل کیا ہے، یہاں رہنا یا بیت المقدس میں جانا؟ انہوں نے کہا بیت المقدس میں جانا بہتر ہے۔ پھر دونوں بیت المقدس میں آ گئے۔ ایک دن اس عالم نے، اس شیخ نے سلیمان کو کہا اس مسجد میں بہت سے علماء حاضر ہوتے ہیں، تم بھی ان کے پاس چلے جانا اور علم حاصل کرنا۔ سلیمان جاتے، ان سے علم حاصل کرتے۔ ایک دن سلیمان بڑے غمناک حال میں واپس آئے۔ اس شیخ نے، اس عالم نے پوچھا کہ غمزدہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا خیر کا زمانہ تو ہم سے پہلے گزر گیا، کیونکہ انبیاء کرام اور ان کی زیارت کرنے والے ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اس عالم نے، اس شیخ نے کہا غم نہ کرو، ابھی ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جن سے کوئی نبی افضل نہیں ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں آپ نے تشریف لانا ہے۔ میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پا سکوں، لیکن تم جوان ہو، تم ان کے زمانے کو پالو گے۔ وہ عرب کے زمین میں تشریف لائیں گے، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ، ان کو پالو تو ان پر ایمان لانا اور ان کی تابعداری کرنا۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ان کی علامات تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی یہ علامات ہیں کہ ان کے پیٹھ پر مور نبوت ہوگا اور وہ ہدیہ کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ سلیمان کو بنی کلب کے 2 آدمی ملے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ سلیمان آئے، ان کی نبوت سے ملاقات، ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھا اور دیکھ کر جو ہے اور واقع آپ کے اس پوری جو 3 باتیں اس نے بتائی تھیں اس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ آپ نے مہر نبوت دیکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، تاریخ کی کتب میں آتا ہے، سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ ایک دن نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور ان کے حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ کسی طرح سے کپڑا اٹھے میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریب بلایا اور کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ پھر ایک دفعہ جو ہے کھجوروں کے باغ میں کام کیا کرتے تھے شام تک، اور شام تک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود نہیں کھایا، تمام صحابہ کو فرمایا کہ یہ سارے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ تیسرے دن آئے تو کہنے لگے کہ یہ لیں ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے خود بھی کھایا، صحابہ بھی سے بھی فرمایا کہ سارے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ تو آپ نے یہ 3 علامات دیکھیں تو مسلمان ہو گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام مسلمان ہوئے تھے اس وقت
آپ نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ہم لوگوں کو بتائیں یا تم بتاؤ گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو جب آپ نے بیان کیا تو اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کی تعریف کی جس پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنمی کہا، جو ان پر شاک گزرا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہود کے باطل نظریات و عقائد کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، جیسے قیس بن سعدہ، بحیرہ رائب اور حبیب نجار اور زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ ابن نوفل اور سلیمان فارسی اور ابو ذر غفاری اور وفد نجاشی وغیرہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان لایا، خواہ وہ یہودیت کے باطل عقائد کو چھوڑ کر ایمان لائے تھے یا نصرانیت کے باطل عقائد کو چھوڑ کر نصرانیت کے صحیح عقائد پر ایمان لائے تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی شخص کا ایمان معتبر ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان لوگوں کے لیے ہی ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا۔ اس کے بعد ہے من آمن باللہ، یعنی مستقبل کا ایمان اور مستقل ایمان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یعنی خاتمہ بالخیر حاصل ہونا، یعنی جو فی الحال ایمان لے آئے اور ایمان پر ہی وفات پا گئے۔ من آمن باللہ تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی تو وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں اجر کے مستحق ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، تو یہ یہودی لفظ یا تو ہود سے بنا ہے جس کا معنی ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا، چونکہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا سے بے مثل اور سخت توبہ کی تھی اس لیے ان کو یہودی کہا گیا، کیونکہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہدنا الیک، کہ ہم جو ہے وہ اس سے رجوع کرتے ہیں، ہم جو ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ یہودا کی نسبت ہے، یہودا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے فرزند کا نام تھا، یعنی یہودا والے لوگ یا یہود کے معنی ہے ہلنا، حرکت کرنا، چونکہ یہ لوگ تورات شریف بہت جوش سے ہل کر جوم کر پڑھتے تھے اس لیے یہودی نام ہوا۔ یا یہود کے معنی ہے رہبری کرنا، مخبری کرنا، یہ بادشاہ وقت کو انبیاء کرام کی خبریں دے کر انہیں قتل کراتے تھے، اس لیے یہ لقب جو ہے غضب کی وجہ سے انہیں ملا، اور ان کے عقائد نہایت گندے ہو چکے تھے، حق تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کو جسم والا مانتے تھے، انبیاء کرام پر تہمت لگاتے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی تہمت، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زنا کی تہمت، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے قتل کی تہمت ان پر لگاتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگری کی تہمت لگاتے تھے، اور انہوں نے تورات کو بدلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی آیتوں کو صاف بگاڑ دیا۔ یہ یہودی نبی کو معاذ ایلچی مانتے تھے، یعنی اس کی قدر رب کے نزدیک زیادہ نہیں، فقط قاصد اور چٹھی رساں سی ہے، جس طرح کے بعد جو ہے وہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب صرف قاصد اور چٹھی رساں ہے اور کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا یہ کہ آگے فرمایا والنصارى، یہ نصران کی جمع ہے جیسے کہ ندمان کی جمع ندامہ ہے، اور یہ لفظ نصر سے بنا ہے جس کا معنی ہے مدد کرنا۔ عیسائیوں کو یا تو اس لیے نصارہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے، تو ان کے ساتھیوں نے عرض کیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے، یا یہ ناصرہ کی ایک بستی کا نام ہے جہاں پہ آپ کی والدہ جو ہے وہ رہا کرتی تھیں، جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تشریف بھی لایا کرتے تھے، اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ ان کے نہایت واہیات عقائد تھے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں خدائی کا حلول مانتے تھے، جیسے کہ پھول میں خوشبو،
یعنی جس طرح پھول سے خوشبو آتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں خدا نے جو ہے وہ اسی طرح حلول فرمایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی طرف سے سولی انہیں لٹکا دیا گیا ہے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کو عذاب یا نجات دیں گے۔ ایک اور چیز بھی یہاں یہ یاد رہے کہ نصارہ اور انصار کے نام ہی وہابیت کی تردید ہیں، کیونکہ یہ نصارہ یا انصار کے معنی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار، اور انصار کے معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار۔ تو اگر خدا کے سوا کسی کی مدد لینا ہی شرک ہو تو یہ نام بھی مشرکانہ ہوں گے، اور نبیوں کا مدد مانگنا بھی شرک ٹھہرے گا۔ غرض یہ کہ نام یعنی رد وہابیت کے لیے یہ دونوں نام نصارہ اور انصار ہی بہت بڑی میگزین ہیں۔ اس کے بعد والصابئین، یہ لفظ سبا ان سے بنا ہے جس کا معنی ہے نکل جانا، چونکہ یہ بھی یہودیت سے نکل کر ستارہ پرست بن گئے تھے، اس لیے سابی کہلائے گئے، یا اس کے معنی ہے اونڈیلنا، کوٹ دینا۔ گویا ان بد نصیبوں نے پہلے انبیاء کرام کو گرفتار کر کے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی اونڈیل کر شہید کیا، اس لیے ان کا نام یہ ہوا۔ اور ان کے بہت برے عقائد ہیں۔ ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سعادت حاصل کرنے میں کسی پیغمبر یا مرشد کا حاجت مند نہیں، اس کو چاہیے کہ روحانیات سے مناسبت پیدا کرے۔ ان میں بعض لوگ ستارہ یا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور بعض ستاروں کے نام کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں، اور ان میں ایک فرقہ جس کا نام کلائبین ہے، اسی کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زور تھا، اور آپ انہی کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور بعض صابئین 3 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اونٹ، کبوتر اور پیاز کو حرام جانتے ہیں، اور شراب کو جائز۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صابئین جو ہیں وہ عراق کے علاقے میں کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ ان کا مذہب عیسائیوں اور مجوسیوں کے درمیان ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ ملائکہ کی پرستش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ان کے دین کی صحیح تحقیق نہ ہو سکی کیونکہ یہ تقریباً مٹ چکے ہیں۔ اسی واسطے سے ہمارے اماموں میں اختلاف ہے، بعض نے ان کو اہل کتاب مان کر ان کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ حلال مانا ہے، اور بعض نے فرمایا ہے کہ مشرک ہیں اور ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال قرار دیتے تھے۔ اب آگے ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ ذہن میں رہے کہ منافقین، یہود، نصارہ اور صابئین، ان میں سے کوئی بھی خدا تعالیٰ اور اس کی صفات اور قیامت کا منکر نہ تھا، مگر فرمایا گیا کہ ان میں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، کیونکہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر تھے، اس لیے انہیں سب کا منکر قرار دیا گیا۔ ایک ہے اللہ اور قیامت کو ماننا، اور ایک ہے ان پر ایمان لانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نجات کے لیے ماننا کافی نہیں بلکہ ایمان لانا کافی ہے۔ ایمان وہ ہے جو نبوت کی معرفت ہو۔ دیکھو شیطان توحید و قیامت وغیرہ سب کچھ مانتا ہے مگر مومن نہیں، کیونکہ نبوت کے بغیر مانتا ہے، لہٰذا نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک توحید کے سکے پر نبوت کی مہر نہ ہو۔ اگر توحید کے سکے پر نبوت کی مہر نہیں ہے تو وہ سکہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا عاملہ صالحہ، ایمان کے بعد عمل کا ذکر فرمایا۔ یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر کفایت کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ اعمال سے بے پرواہ نہ ہو جائے، بلکہ اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کو جو ہے وہ مزید کامل کرے، کہ نجات تو ایمان سے مل جاتی ہے لیکن کامل نجات جو ہے وہ صالح عمل سے ہی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عند ربہم، یعنی جو ایمان لائے فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے وہ رب کے ہاں بہت بڑا ہوگا۔ تو شاہ حجاز جب پاکستان میں لاہور اسٹیشن پر اترا تو جس نوکر نے اس کا لوٹا بھی اٹھا لیا اسے بھی اس نے 100 روپے عطا کیے تھے۔ تو جو شخص انبیاء کے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے گھر گھر، محلے محلے اور لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرے گا اس کو رب تعالیٰ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔
اور آگے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی دنیا میں بھی انہیں کوئی پریشانی یا غم نہیں ہوگا، اور کل قیامت والے دن بھی انہیں کسی چیز کا، پرانی زندگی کا نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کوئی عمل قبول نہیں، ایمان جڑ ہے اور اعمال پانی ہے، تو جڑ کٹنے کے بعد پانی دینا، کھیت میں پانی ڈالتے رہنا، یہ بیکار ہے، پودا تو اگے گا نہیں جب تک جڑ موجود نہیں ہے، تو بغیر ایمان کے اعمال صالح کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سارے ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے، ایک کا بھی انکار کفر، اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو یہ کفر ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی کمی نہیں، اور نہ اس میں نئے پرانے کا اعتبار ہے، جو ایمان لایا اس کو اس ایمان والے کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا جو پہلے ایمان لا چکا، لیکن اعمال کی وجہ سے ان کی مقامات یا ان کے مرتبے جو ہے وہ جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کوئی اپنے بزرگوں کی عظمت پر گھمنڈ نہ کرے، پیر اور فقیر زادے، بادشاہ اور امیر زادے سب ایمان اور عمل کے حاجت مند ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل اپنی پیغمبر زادگی پر ناز کر کے ایمان اور اعمال سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اس آیت میں ان کو ہی بتایا گیا ہے، اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی بندہ مقبول ہوگا جو ایمان لائے گا اور اس کے بعد عمل صالح کرے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی سے ذاتی اناد نہیں ہے، ہر شخص ایمان اور اعمال اختیار کر کے اس کی رحمت کو پا سکتا ہے۔ یہود نے ایک وقت ایمان اور نیکوکاری یا نیکیوں کی بدولت دنیا پر فضیلت حاصل کی، پھر وہی قوم بے ایمان ہوئی، ایمان کو چھوڑ دیا، بدکاریاں کرنا شروع ہو گئے، تو بدکار بن کر ذلیل و خوار ہو گئی، اور پچھلوں کو ترقی اور تنزلی سے اگلوں کو بھی سبق لینا چاہیے۔ آج ہماری امت کو بھی، مسلمانوں کو بھی اس واقعے سے، اس آیت سے یہ سبق لینا چاہیے۔ اگر ایمان کے بعد ہم نیک عمل کرتے رہے، اس اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی مکمل اطاعت کرتے رہے، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا پر فضیلت عطا فرمائے گا اور ہماری قوم عروج پا لے گی۔ اور اگر ہم قرآن، احادیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے قوانین کو فراموش کرتے رہے تو دنیا میں ہم تنزلی کا شکار ہوتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔